اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ وہ جیونت نتیہ ستا جو جگت ویوستھا کو سنبھالے ہوئے ہے، واستو میں اس کے سوا کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری جو ستیہ لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی پشٹی کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کے مارگ درشن کے لیے تورات اور انجیل اتار چکا ہے۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو ستیہ اور استیہ کا انتر دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے آدیشوں کو سویکار کرنے سے انکار کریں ان کو نشچے ہی سخت سزا ملے گی۔ اللہ اپار شکتی والا ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ دھرتی اور آکاش کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں۔ والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہارے روپ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست گہری سمجھ والے کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اے نبی، وہی رب ہے جس نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے۔ اس کتاب میں دو پرکار کی آیتیں ہیں، ایک اٹل جو کتاب کا مول آدھار ہیں اور دوسری اپلکشت۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے یعنی گمراہی کی تلاش میں سدیو اپلکشت ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو منمانا ارتھ پہنانے کا پریاس کیا کرتے ہیں، جبکہ ان کا واستوک ارتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے وپریت جو لوگ گیان میں پکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی اور سے ہیں، اور ستیہ یہ ہے کہ کسی چیز سے اچت شکشا کیول بدھیمان لوگ ہی پراپت کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہ اللہ سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ پالنہار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر دینا، ہمیں اپنے دیا ندھی سے دیالوتا پردان کر کہ تو ہی واستوک داتا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ پالنہار تو نشچے ہی سب لوگوں کو ایک دن اکٹھا کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی سندیہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك
أولئك هم وقود النار جن لوگوں نے انکار کی نیتی اپنائی ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا دھن کچھ کام دے گا نہ سنتان، وہ نرک یعنی جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ كبآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے اوگیاکاریوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور ستیہ یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اتہ اے نبی، جن لوگوں نے تمہارے پیغام کو سویکار کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ نکٹ ہے وہ سمے جب تم پراست ہو جاؤ گے اور جہنم کی اور ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک شکشا پرد نشانی تھی جو بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کے مارگ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ ودھرمی تھا۔ دیکھنے والے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ودھرمی گروہ ایمان والے گروہ سے دو گنا ہے، کنتو نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی وجے اور سہایتا سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ نظر رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی شکشا نہت ہے۔ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے من پسند چیزیں، استریاں، سنتان، سونے چاندی کے ڈھیر، چنے گھوڑے، چوپائے اور کھیتی کی زمینیں بڑی لبھاونی بنا دی گئی ہیں، کنتو یہ سب دنیا کی کچھ دنوں کے جیون کی سامگریاں ہیں۔ واستو میں جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے ادھک اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ دھرم پرائنتا یعنی تقوی کی نیتی اپنائیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں ہمیشہ کا جیون پراپت ہوگا۔ پاکیزہ پتنیاں ان کی سنگینی ہوں گی اور اللہ کی پرسنتا انہیں پراپت ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ یہ لوگ دھیرے سے کام لینے والے ہیں، ستیوان ہیں، آگیاکاری اور دانشیل ہیں، اور رات کی انتم گھڑیوں میں اللہ سے کشما کی پرارتھنائیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ انہ لا الہ الا
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے، اور فرشتے اور سب گیانوان بھی سچائی اور نیائے کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس بلشالی گہری سمجھ والے کے سوا واستو میں کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اللہ کے نکٹ دین کیول اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو وبھن مارگ ان لوگوں نے گرہن کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی اس کاریہ نیتی کا کوئی کارن اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے گیان آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے آدیش اور مارگ درشن کے انوپالن سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ اب یدی اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے انویائیوں نے تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا ہے۔ پھر کتاب والوں اور جو کتاب نہیں رکھتے دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کے آگیا پالن اور بندگی کو سویکار کیا؟ یدی کیا تو وہ سیدھا مارگ پا گئے، اور یدی اس سے مکھ موڑا تو تم پر کیول سندیش پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ سوئم اپنے بندوں کے معاملوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کے آدیش اور مارگ درشن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان لینے کو اتارو ہو جاتے ہیں جو الہ یعنی ایش پربھو کی مخلوق میں سے نیائے اور سچائی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کرم دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گئے اور ان کا سہایک کوئی نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے گیان میں سے کچھ انش ملا ہے ان کی دشا کیا ہے؟ انہیں جب اللہ کی کتاب کی اور بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو بچاتا ہے اور اس فیصلے کی اور آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ ان کی یہ نیتی اس کارن سے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی تک نہیں، اور یدی جہنم کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس کچھ دن۔ ان کی من گڑھنت دھارناؤں نے ان کو اپنے دین کے وشے میں بڑے بھرم میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس دن اکٹھا کریں گے جس کا آنا نشچت ہے. اس دن ہر ویکتی کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ انیائے نہ ہوگا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. کہو اے اللہ راج්ય کے سوامی تو جسے چاہے راج்य دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے سمان پردان کرے اور جس کو چاہے اپمانت کر دے. بھلائی تیرے ادھیکار میں ہے، یقیناً تجھے ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. نرجیو میں سے جیو دھاری کو نکالتا ہے اور جیو دھاری میں سے نرجیو کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ایمان والوں کو چھوڑ کر انکار کرنے والوں یعنی ودھرمیوں کو اپنا ساتھی اور یار مددگار ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی سمبند نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اوپری طور سے ایسی نیتی اپنا لو، کنتو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی اور پلٹ کر جانا ہے. قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چاہے تم چھپاؤ یا پرکٹ کرو، اللہ ہر حال میں اسے جانتا ہے. آکاشوں اور دھرتی کی کوئی چیز اس کے گیان سے باہر نہیں ہے اور اس کا پربھتو ہر چیز پر چھایا رہتا ہے. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وہ دن آنے والا ہے جب ہر ویکتی اپنے کیے کا پھل موجود پائے گا، چاہے اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس دن آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اتینت ہتیشی ہے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ یدی تم واستو میں اللہ سے پریم کرتے ہو تو میرا انوسرن کرو. اللہ تم سے پریم کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. وہ بڑا کشماشیل اور دیاوان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کا آگیا پالن کرو، پھر یدی وہ تمہاری یہ بات نہ مانے تو نشچے ہی یہ سمبھو نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے پریم کرے جو اس کے اور اس کے رسول کے آگیا پالن سے انکار کرتے ہوں. ان اللہ اصطفى
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی سنتان اور عمران کی سنتان کو سمپورن سنسار والوں کے مقابلے میں پردھانتا دے کر اپنے سندیش واہن کے لیے چنا تھا. ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وہ اس سمے سن رہا تھا جب عمران کی استری کہہ رہی تھی میرے پالنہار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تجھے بھیٹ سوروپ ارپت کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کاریہ کے لیے ارپت ہوگا. میری اس بھیٹ کو سویکار کر، تو سننے اور جاننے والا ہے. وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. پھر جب وہ بچی اس کے یہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے مالک میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی بھاوی سنتان کو ترسکرت شیطان کے فتنے سے تیری شرن میں دیتی ہوں. فقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انتتہ اس کے رب نے اس لڑکی کو خوشی سے سویکار کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب یعنی عبادت گاہ میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اتر دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا پالنہار اپنی سامرتھ سے مجھے نیک سنتان دے، تو ہی پرارتھنا سننے والا ہے. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اتر میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب یعنی عبادت گاہ میں کھڑا اپاسنا کر رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی اور سے ایک آدیش کی پشٹی کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، پورن سیت ہوگا، نبی بنایا جائے گا اور اچھوں میں اس کی گنتی ہوگی. رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا نے کہا پالنہار بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری پتنی بانجھ ہے. اتر ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ نویدن کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے نیت کر دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس بیچ اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح یعنی مہما گان کرتے رہنا۔ اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ پھر وہ سمے آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چنا اور پوترتا پردان کی اور سارے سنسار کی استریوں میں تجھے آگے رکھ کر اپنی سیوا کے لیے چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی آگیاکاری بن کر رہ، اس کے آگے سجدہ کر، اور جو بندے اس کے آگے جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے نبی، یہ چھپی خبریں ہیں جو ہم تم کو پرکاشنا کے دوارا بتا رہے ہیں، انیتھا تم اس سمے وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل یعنی اپاسنا گرہ کے سیوک یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنی اپنی قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس سمے اپستھت تھے جب ان کے بیچ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک آدیش کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوگا، دنیا اور آخرت میں پرتشٹھت ہوگا، اللہ کے نکٹورتی بندوں میں گنا جائے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں سے پالنے میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک نیک ویکتی ہوگا۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ سن کر مریم بولی، پالنہار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اتر ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ فرشتوں نے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اللہ اسے کتاب اور گہری سمجھ کی شکشا دے گا، تورات اور انجیل کا گیان دے گا۔ رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اسرائیل کی سنتان کی اور اپنا رسول نیوکت کرے گا، اور جب وہ رسول کے روپ میں اسرائیلیوں کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی اور سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پکشی کے روپ کی ایک آکرتی بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے آدیش سے پکشی بن جاتی ہے،
میں اللہ کے حکم سے جنماندھ اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کی انگیا سے مردے کو جیوت کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں اکٹھا کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور میں اس شکشا اور پتھ پردرشن کی پشٹی کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس سمے میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ ان چیزوں کو ویدھ کر دوں جو تمہارے لیے اویدھ کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی اور سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اتہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اتہ تم اسی کی بندگی اپناؤ، یہی سیدھا مارگ ہے۔ لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ اسرائیل کی سنتان ادھرم اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کے مارگ میں میرا سہایک ہوتا ہے؟ حواریوں یعنی ساتھیوں نے اتر دیا، ہم اللہ کے مارگ میں آپ کے سہایک ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ارتھات اللہ کے آگیاکاری ہیں۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ جو آدیش تو نے اتارا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کا انسرن سویکار کیا، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ پھر اسرائیلی مسیح کے ورد گپت اپائے کرنے لگے۔ اتر میں اللہ نے بھی اپنا گپت اپائے کیا، اور ایسے اپایوں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ وہ اللہ کا چھپا اپائے ہی تھا جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی اور اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، ارتھات ان کی سنگت سے اور ان کے گندے واتاورن میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیرے انویائیوں کو قیامت تک ان لوگوں کے اوپر رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو انت میں میرے پاس آنا ہے، اس سمے میں ان باتوں کا نرنے کر دوں گا جن میں تمہارے بیچ مت بھید ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جن لوگوں نے ادھرم اور انکار کی نیتی اپنائی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی سہایک نہ پائیں گے۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کی نیتی اپنائی ہے انہیں ان کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور خوب جان لیں کہ ظالموں سے اللہ ہرگز پریم نہیں کرتا۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ اے نبی، یہ آیتیں اور تتو گیان سے بھرے ہوئے ورنن ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ إن
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور آدیش دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. یہ مول تتھیہ ہے جو تمہارے رب کی اور سے بتایا جا رہا ہے، اور تم ان لوگوں میں سملت نہ ہو جو اس میں سندیہ کرتے ہیں. جاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ گیان آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس وشے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم سویم بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے پرارتھنا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. یہ بالکل ستیہ گھٹنائیں ہیں، اور ستیہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ستا ہے جس کی شکتی سب سے بڑھ کر ہے اور جس کی تتو درشتا سارے وشو میں کریاشیل ہے. تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. اتہ یدی یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا فسادی ہونا اسپشٹ ہو جائے گا، اور اللہ تو فسادیوں کے حال سے پریچت ہی ہے. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے نبی کہو، اے کتاب والو، آؤ ایک ایسی بات کی اور جو ہمارے اور تمہارے بیچ سمان ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو سویکار کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم یعنی کیول اللہ کی بندگی اور آگیا پالن کرنے والے ہیں. اہل الكتاب لم تحاجون في ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. اے کتاب والو، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی اتری ہیں. انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا گیان رکھتے ہو ان میں تو اچھی طرح واد وواد کر چکے، اب ان معاملوں میں کیوں واد وواد کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی گیان نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک ایکاگر چت مسلم تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے نہ تھا.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ابراہیم سے سمبندھ رکھنے کا سب سے ادھک ادھیکار کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کا انوسرن کیا، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس سمبندھ کے ادھک ادھیکاری ہیں۔ اللہ کیول انہی کا سمرتھک اور سہایک ہے جو ایمان والے ہیں۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اے ایمان لانے والو، کتاب والوں میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے مارگ سے ہٹا دے، حالانکہ واستو میں وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، کنتو وہ اسے جان نہیں پا رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے کتاب والو، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم سوئم ان کا نریکشن کر رہے ہو۔ لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے کتاب والو، کیوں ستیہ پر استیہ کا رنگ چڑھا کر سندگدھ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے ستیہ کو چھپاتے ہو؟ قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ کتاب والوں میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس اپائے سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے دھرم والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ واستو میں مارگ درشن تو اللہ ہی کا مارگ درشن ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کی سیوا میں پیش کرنے کے لیے تمہارے ورد ٹھوس پرمان مل جائے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ شریشٹتا اور بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے پردان کرے، وہ ویاپک درشٹی والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اپنی دیالوتا کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اس کی ادارتا ایوم انوکمپا بہت بڑی ہے۔ من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ کتاب والوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے بھروسے پر مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس نیتک دشا کا کارن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونے کی ہے، اور یہ بات وہ نرا جھوٹ گھڑ کر اللہ سے جوڑتے ہیں۔
حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ آخر کیوں ان سے پوچھ نہ ہوگی؟ جو بھی اپنی پرتجھیا کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا پریہ بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی پرتجھیا اور اپنی قسموں کو تھوڑے مولیہ پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے پرلوک میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی اور دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس پرکار زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کا انش ہے، جبکہ وہ کتاب کا انش نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی اور سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی اور سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور نرنے شکتی اور پیغمبری پردان کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی ارتھات پربھو سیوک بنو، جیسا کہ اس کتاب کی شکشا کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ سمبھو ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر یعنی ادھرم اور انکار کا آدیش دے جبکہ تم مسلم یعنی آگیاکاری ہو؟ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے وچن لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور گہری سمجھ اور بدھی متا پردان کی ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی شکشا کی پشٹی کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں اس کو ماننا ہوگا اور اس کی سہایتا کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری اور سے پرتجھیا کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا تو گواہ رہو
اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اس کے بعد جو اپنی پرتگیا سے پھر جائے وہی اوگیا کاری ہے۔ فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے آگیا پالن کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آکاشوں اور دھرتی کی ساری چیزیں چاہے انچاہے اللہ کی آگیاکاری یعنی مسلم ہیں اور اسی کی اور سب کو پلٹنا ہے۔ آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس شکشا کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، ان شکشاؤں کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی سنتان پر اتری تھیں، اور ان آدیشوں کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی اور سے دی گئیں۔ ہم ان کے بیچ انتر نہیں کرتے اور ہم اللہ کے آگیاکاری یعنی مسلم ہیں۔ من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اس آگیا پالن یعنی اسلام کے سوا جو ویکتی کوئی اور طریقہ اپنانا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز سویکار نہ کیا جائے گا اور پرلوک میں وہ اسفل رہے گا۔ فيهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو مارگ پر چلائے جنہوں نے ایمان جیسی نعمت پا لینے کے بعد پھر کفر یعنی ادھرم اور انکار کی نیتی اپنائی، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول ستیہ پر ہے اور ان کے پاس اسپشٹ نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو مارگ نہیں دکھایا کرتا۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ان کے اتیاچار کا اچت بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سارے انسانوں کی پھٹکار ہے۔ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اسی دشا میں وہ سدیو رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ ہاں وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنی نیتی میں سدھار لائیں، اللہ क्षमाशील اور دیا کرنے والا ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ کنتو جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر یعنی انکار اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز سویکار نہ کی جائے گی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ وشواس رکھو
جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی دشا میں مرے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے دھرتی بھر کر بھی سونا بدلے میں دے تو اسے سویکار نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی سہایک نہ پائیں گے۔ تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کے مارگ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پریہ ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو محمد کے دھرم ودھان میں حلال ہیں اسرائیلیوں کے لیے بھی حلال یعنی وید تھیں، البتہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے اتارے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوئم اپنے لیے حرام یعنی اوید کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنی آپتی میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پرستت کرو اس کا کوئی انش۔ من افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ سے جوڑتے رہیں وہی واستو میں اتیاچاری ہیں۔ صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ کہو اللہ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، تم کو ایکاگر چت ہو کر ابراہیم کے طریقے کا انوپالن کرنا چاہیے، اور ابراہیم مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے نہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ نسندیہ سب سے پہلا اپاسنا گرہ یعنی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے نرمت ہوا وہ وہی ہے جو مکہ میں استھت ہے، اس کو بھلائی اور برکت دی گئی تھی اور سارے سنسار والوں کے لیے مارگ درشن کیندر بنایا گیا تھا۔ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا اپاسنا استھل ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جس نے اس میں پرویش کیا سرکشت ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جس کو اس گھر تک پہنچنے کی سامرتھیہ پراپت ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس آدیش کے انوپالن سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ سنسار کے سارے لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کہو اے کتاب والو تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہو اے کتاب والو یہ تمہاری کیا نیتی ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے مارگ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، جبکہ تم سوئم اس کے سیدھے مارگ پر ہونے کے گواہ ہو۔ تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان لانے والو اگر تم نے ان کتاب والوں میں سے ایک گروہ کی بات مانی
تو یہ تمہیں ایمان سے پھر انکار کی اور پھیر لے جائیں گے۔ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ تمہارے لیے ادھرم کی اور جانے کا اب کیا اوسر باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے بیچ اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ اوشی ہی سیدھا مارگ پالے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے کنتو اس حال میں کہ تم مسلم یعنی آگیاکاری ہو۔ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور وبھید میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس کی اور سے تم پر ہوا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے انوگرہ ایوم کرپا سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس پرکار اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے اسپشٹ کرتا ہے، شاید کہ ان لکشنوں سے تمہیں اپنے کلیان کا سیدھا مارگ دکھائی دے جائے۔ تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے اوشی ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی اور بلائیں، بھلائی کا آدیش دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی سفل ہوں گے۔ تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گروہوں میں بٹ گئے اور کھلے کھلے اسپشٹ مارگ درشن پانے کے بعد پھر وبھیدوں میں پڑ گئے۔ جنہوں نے یہ نیتی اپنائی وہ اس دن سخت سزا پائیں گے۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ جبکہ کچھ لوگ اجول چہرے والے ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ ایمان کی نعمت پانے کے بعد بھی تم نے ادھرم کی نیتی اپنائی۔ اچھا تو اب اس اکرتجیتا کے بدلے میں یاتنا یعنی عذاب کا مزہ چکھو۔ اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے اجول ہوں گے تو ان کو اللہ کی دیالوتا کی چھایا میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی دشا میں رہیں گے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کے کتھن ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سنسار والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ دھرتی اور آکاش کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملے اللہ ہی کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اب संसार में वो उत्तम गिरोह तुम हो जिसे इंसानों के मार्गदर्शन और सुधार के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का आदेश देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये किताब वाले ईमान लाते तो इन्हीं के हक में अच्छा था। यद्यपि इनमें कुछ लोग ईमान वाले भी पाए जाते हैं, किंतु इनके अधिकतर व्यक्ति अवज्ञाकारी हैं। يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے ووش ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر اپمان کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں شرن مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے پرکوپ میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور پراجے تھوپ دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس کارن سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کی اکارن ہتیا کی۔ یہ ان کی اوگیاؤں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ کنتو سبھی کتاب والے سمان نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا آدیش دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ ما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی اپیکشا نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگاروں سے بھلی بھانتی پریچت ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کی نیتی اپنائی تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا دھن کچھ کام دے گا نہ سنتان، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو کچھ وہ اپنے اس سانسارک جیون میں خرچ کرتے رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر سویم اتیاچار کیا ہے اور اسے تباہ کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر اتیاچار نہیں کیا، واستو میں یہ سویم اپنے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے دل کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی اوسر سے لابھ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے ہانی پہنچے وہی ان کو پری ہے۔ ان کے من کا دویش ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایتیں دے دی ہیں، اگر تم بدھیمان ہو تو ان سے سمبندھ رکھنے میں ساودھانی برتو گے۔ أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ تم ان سے پریم کرتے ہو کنتو وہ تم سے پریم نہیں کرتے، حالانکہ تم سمست آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، کنتو جب الگ ہوتے ہیں تو تمہارے ورودھ ان کے کرودھ ایوم پرکوپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے کرودھ میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے۔ تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ پرسن ہوتے ہیں، کنتو ان کا کوئی اپائے تمہارے ورودھ سفل نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم دھیرے سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس اوسر کی چرچا کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احود کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جگہ جگہ نیوکت کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ بہت ہی خبر رکھنے والا ہے۔ طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ کائرتا دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ آخر اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس سمے تم بہت کمزور تھے، اتہ تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين۔ اے نبی، یاد کرو جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری سہایتا کرے؟ ألا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ نسندیہ اگر تم دھیرے سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس کھڑ تمہارے شترو تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی کھڑ تمہارا رب
3000 नहीं 5000 निशान वाले फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा। جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم پرسن ہو جاؤ اور تمہارے دل سنتشٹ ہو جائیں۔ وجے اور سہایتا جو کچھ بھی ہے اللہ کی اور سے ہے جو بڑی شکتی والا اور سوجھ بوجھ والا ہے۔ يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ اور یہ سہایتا وہ تمہاری اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کی ایک بھجا کاٹ دے یا ان کو ایسی اپمان جنک پراجے دے کہ وہ اسفلتا کے ساتھ پراست ہو جائیں۔ سلك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اے پیغمبر، نرنے کے ادھیکاروں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کو ادھیکار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ اتیاچاری ہیں۔ لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ دھرتی اور آکاشوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے یاتنا دے، وہ کھماشیل اور دیاوان ہے۔ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، یہ بڑھتا اور چڑھتا بیاج کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، آشا ہے کہ سفل ہوگے۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اس آگ سے بچو جو ادھرمیوں کے لیے جٹائی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اور رسول کا آدیش مانو، آشا ہے کہ تم پر دیا کی جائے گی۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ دوڑ کر چلو اس مارگ پر جو تمہارے رب کی بخشش یعنی کشما دان اور اس جنت کی اور جاتا ہے جس کا وستار دھرتی اور آکاشوں جیسا ہے، اور وہ ایشور سے ان ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو پرتیک دشا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے برے حال میں ہوں یا اچھے حال میں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پریہ ہیں۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ یدی کبھی کوئی اشلیل کاریہ ان سے ہو جاتا ہے یا کسی گناہ میں پڑھ کر وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو تتکال اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی کھما چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی جانتے بوجھتے اپنے کیے پر آگرہ نہیں کرتے۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے اچھے کرم کرنے والوں کے لیے۔ خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔
تم سے پہلے بہت سے یگ بیت چکے ہیں، دھرتی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے آدیشوں کو جھٹلایا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اسپشٹ اور کھلی چیتاونی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے مارگ درشن اور اپدیش۔ لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ ہتاش نہ ہو، دکھی نہ ہو، تم ہی چھا کر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اس سمے اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے ورودھی ورگ کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو سمے کے اتار چڑھاؤ ہیں جنہیں ہم لوگوں کے بیچ گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ سمے اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے ایمان والے کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واستو میں سچائی کے گواہ ہوں، کیونکہ اتیاچاری اللہ کو پریہ نہیں۔ يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين۔ اور وہ اس پریکشا کے دوارا ایمان والوں کو الگ چھانٹ کر انکار کرنے والوں کا دمن کر دینا چاہتا تھا۔ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کے مارگ میں جانیں لڑانے والے اور اس کے لیے دھیرے سے کام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس سمے کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو، اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر ان کی مرتیو ہو جائے یا ان کی ہتیا کر دی جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی مزدوری دے گا۔ ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ کوئی پرانی اللہ کی انمتی کے بنا نہیں مر سکتا، موت کا سمے تو لکھا ہوا ہے۔ جو ویکتی دنیا میں بدلہ پانے کے ارادے سے کاریہ کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کے بدلے کے ارادے سے کاریہ کرے گا وہ آخرت کا بدلہ پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ اوشیہ پردان کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے یدھ کیا، اللہ کے مارگ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ ہتاش نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ استی کے آگے نتمستک نہیں ہوئے۔ ایسے ہی دھیرے وانوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان کی پرارتھنا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو کھما کر، ہمارے کارے میں تیری سیماؤں سے جو زیادتی ہو گئی ہو اسے کھما کر دے، ہمارے قدم جما دے اور ادھرمیوں کے مقابلے میں ہماری سہایتا کر. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آخرکار اللہ نے ان کو اس دنیا کا بدلہ بھی دیا اور اس سے اتم آخرت کا بدلہ بھی پردان کیا. اللہ کو ایسے ہی ستکرمی پسند ہیں. أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر یعنی انکار کا مارگ اپنایا ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم اسفل ہو جاؤ گے. للہ مولاکم وہو خیر الناصرین. ان کی باتیں اسطے ہیں، واستوکتا یہ ہے کہ اللہ تمہارا سمرتھک اور سہایک ہے اور وہ سب سے اچھا سہایک ہے. نلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. جلد ہی وہ سمے آنے والا ہے جب ہم ستیہ کا انکار کرنے والوں کے دلوں میں دھاک بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں ساجی ٹھہرایا ہے، جن کے ساجی ہونے پر اللہ نے کوئی سند یعنی پرمان نہیں اتاری. ان کا انتم ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ جو ان اتیاچاریوں کو ملے گی. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے سمرتھن اور سہایتا کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. آرمبھ میں اس کی انمتی سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، کنتو جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں پرسپر وبھید کیا اور جیسے ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کے موہ میں تم گرفتار تھے، ارتھات یدھ کھیتر میں پراپت شترو کا مال، تم اپنے نائک کے آدیش کا النگھن کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں کچھ لوگ دنیا کے اچھک تھے اور کچھ آخرت کی اچھا رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں ادھرمیوں کے مقابلے میں پراست کر دیا تاکہ تمہاری پریکشا کرے، اور ستیہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں کھما ہی کر دیا کیونکہ ایمان والوں پر اللہ کی بڑی کرپا درشٹی ہے. تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی اور پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. اس سمے تمہاری اس نیتی کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آگے کے لیے تمہیں یہ شکشا ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر اترے اس پر شوکا کل نہ ہو. اللہ تمہارے سب کرموں کو جانتا ہے. ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت پیدا کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے سارا مہتو بس اپنے ہت کا تھا، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے اگیان پورن گمان کرنے لگا جو بالکل ستیہ کے وپریت تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے ادھیکار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ واستو میں یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر نیترتو کے ادھیکار میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے مارے جانے کی جگہوں کی اور نکل آتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے جانچ لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال بھلی بھانتی جانتا ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کے اس پھسلنے کا کارن یہ تھا کہ ان کی کچھ کمزوریوں کے کارن شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں کھما کر دیا، اللہ بڑا کھما کرنے والا اور سہنشیل ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادھرمیوں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے سگے سمبندھی اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا یدھ میں سملت ہوتے ہیں اور وہاں کسی گھٹنا میں گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یدی وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس پرکار کی باتوں کو ان کے دلوں میں پچھتاوا اور سنتاپ کا کارن بنا دیتا ہے، انیتھا واستو میں مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہارے سبھی کرموں کو وہی دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کے مارگ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو دیالوتا اور کھما دان تمہارے حصے میں آئے گا وہ ان ساری چیزوں سے اتم ہے جنہیں یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور چاہے تم مرو یا مارے جاؤ پرتیک دشا میں تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی اور ہے۔ بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔
اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی دیالوتا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم سوبھاؤ کے ہو، انیتھا یدی کہیں تم کرور سوبھاؤ اور کٹھور ہردے کے ہوتے تو یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور دھرم کے کاریہ میں ان کو بھی پرامرش میں سملت رکھو۔ پھر جب تمہارا سنکلپ کسی سمتی پر سدرڑھ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پریہ ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ تمہاری سہایتا پر ہو تو کوئی شکتی تم پر پربھاوی ہونے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ اتہ جو سچے ایمان والے ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سہت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، پھر پرتیک جیو کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ویکتی ہمیشہ اللہ کی اچھا پر چلنے والا ہو وہ اس ویکتی کے جیسا کام کرے جو اللہ کے پرکوپ میں گر گیا ہو اور جس کا انتم ٹھکانہ جہنم ہو، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔ اللہ کے نکٹ دونوں پرکار کے آدمیوں میں بہت درجوں کا انتر ہے اور اللہ سب کے کرموں پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ واستو میں ایمان والوں پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا اپکار کیا ہے کہ ان کے بیچ خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، ان کے جیون کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور گہری سمجھ کی شکشا دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ بدر کی لڑائی میں اس سے 2 گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں ورودھی گروہ پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ کو ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ جو ہانی لڑائی کے دن تمہیں پہنچی وہ اللہ کی انمتی سے تھی اور اس لیے تھی کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور منافق یعنی کپٹاچاری کون۔ يعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا کم سے کم اپنے نگر کی رکشا ہی کرو
تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ آج لڑائی ہوگی تو ہم اوشیہ تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس سمے وہ ایمان کی اپیکشا ادھرم کے ادھک نکٹ تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بندھو لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس کتھن میں سچے ہو تو سویم تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ جو لوگ اللہ کے مارگ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو واستو میں جیوت ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو کچھ اللہ نے اپنی ادار کرپا سے انہیں دیا ہے اس پر پرسن اور آنندت ہیں اور سنتشٹ ہیں کہ جو ایمان والے ان کے پیچھے سنسار میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی ڈر اور رنج کا اوسر نہیں ہے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کی ادار کرپا پر آنندت اور پرسن ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا بدلہ نشٹ نہیں کرتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ ایسے ایمان والوں کے بدلے کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کو سویکار کیا، ان میں جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے وردھ بڑی سینائیں ایکتر ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے اتر دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کار سادھک ہے۔ انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور ادار کرپا کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی پرکار کی تکلیف بھی نہ پہنچی اور اللہ کی اچھا پر چلنے کا شرے بھی انہیں پراپت ہو گیا۔ اللہ بڑا انوگرہ کرنے والا ہے۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ واستو میں شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے اکارن ڈرا رہا تھا، اتہ آگے تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم واستو میں ایمان والے ہو۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر یعنی انکار اور ادھرم کے مارگ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیوں سے تم دکھی نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے پرلوک میں کوئی حصہ نہ رکھے
اور آخرکار ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ نشچے ہی اللہ کی کوئی ہانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دکھد یاتنا تیار ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ ادھرمی اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح گناہوں کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے اتینت اپمان جنک سزا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ ایمان والوں کو اس دشا میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس سمے پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، کنتو اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں پر پروکش کو پرکٹ کر دے۔ پروکش کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اتہ پروکش کی باتوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ یدی تم ایمان اور پرہیزگاری کی نیتی اپناؤ گے تو تم کو بڑا پرتیدان ملے گا۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنی ادار انوکمپا سے دیا ہے اور پھر وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے اکٹھا کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ دھرتی اور آکاشوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جو کہتے ہیں کہ اللہ نردھن ہے اور ہم دھنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کی اکارن ہتیا کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کی کرم پتری میں انکت ہے۔ جب فیصلے کا سمے آئے گا اس سمے ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب نرک یاتنا کا مزہ چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو آدیش دے رکھا ہے کہ ہم کسی کو رسول سویکار نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے پروکش سے آ کر آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی اسپشٹ نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے
जिसकी बात तुम करते हो। फिर यदि ईमान लाने के लिए ये शर्त रखने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों की तुमने हत्या क्यों की? إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ अब ए नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और प्रकाशदायक किताबें लाए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति को मरना है और तुम सब अपना पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन पाने वाले हो। कामयाब वास्तव में वो है जो वहां जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में पहुंचा दिया जाए। रहा ये संसार तो ये केवल एक बाह्य धोखे की चीज है। तुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मुसलमानों, तुम धन और प्राण दोनों की परीक्षा में अवश्य ही डाले जाओगे और तुम किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से बहुत सी कष्टदायक बातें सुनोगे। अगर इन सब स्थितियों में तुम धैर्य और धर्म परायणता की नीति पर जमे रहो तो ये बड़े साहस का काम है। إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ इन किताब वालों को वो वचन भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की शिक्षाओं को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें गुप्त रखना नहीं होगा, किंतु उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ तुम उन लोगों को यातना से सुरक्षित न समझो जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की सराहना उन्हें प्राप्त हो जो वास्तव में उन्होंने नहीं किए हैं। निश्चय ही उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। लिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। धरती और आकाश का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। इन्न फी खल्क़ि स्समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और धरती की संरचना में सोच विचार करते हैं, वे बेख्तियार बोल उठते हैं, हमारे रब, ये सब कुछ तूने व्यर्थ और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे कि निरर्थक कार्य करे, अतः ए रब हमें नरक की यातना से बचा ले। من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔
तूने जिसे नरक में डाला उसे वास्तव में बड़ी अपमान दशा और दुर्गति में डाल दिया, और फिर ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा। ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی اور بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کا آمنترن سویکار کر لیا۔ اتہ اے ہمارے مالک، جو اپرادھ ہم سے ہوئے ہیں ان کو کھما کر دے، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا انت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے مادھیم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ جواب میں ان کے رب نے کہا، میں تم میں سے کسی کا کرم اکارتھ کرنے والا نہیں ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے سہجاتی ہو۔ اتہ جن لوگوں نے میرے لیے اپنے وطن چھوڑے اور میرے راستے میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے گناہ میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں پرویش کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے نبی، سنسار کے دیشوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ یہ کیول تھوڑے دنوں کے جیون کا تھوڑا سا آنند ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ اس کے وپریت جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی اور سے آتتیہ سامگری ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے اچھا ہے۔ إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ کتاب والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری اور بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی اور بھیجی گئی تھی۔
اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے مولیہ پر بیچ نہیں دیتے. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دھیرے سے کام لو، استے وادیوں کے مقابلے میں جمے رہو، ستیہ کی سیوا کے لیے کمر کسے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. امید ہے کہ کامیابی پاؤ گے.